السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جونیئر لا چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وقف۔ آج ہم وقف کے بارے میں پڑھیں گے کہ وقف کیا ہے۔ وقف اصل میں یہ جو ہے یہ پراپرٹی کا ڈکلیریشن ہے۔ کس چیز کے لیے، کس طرح مطلب وقف بنایا جاتا ہے، کون بنا سکتا ہے وقف۔ وقف جو ہے صرف مسلم بنا سکتا ہے، صرف اور صرف مسلمز وقف بنا سکتا ہے یا دے سکتے ہیں۔ اور کس لیے وقف کرتے ہیں؟ کوئی پراپرٹی، کوئی بھی پراپرٹی جو وقف کیا جاتا ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کسی ریلیجیس پرپس کے لیے یا چیریٹیبل پرپس کے لیے وقف بنایا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ بائنڈنگ اینڈ انفورسیبل بائی لا۔ وقف جو ہے وہ انفورسیبل بائی لا ہے۔ وقف ایک مسلمان ہی بنا سکتا ہے، غیر مسلم اس کو بنا نہیں سکتا، نہ کوئی پراپرٹی وقف کر سکتا ہے۔ مسلمان ہی صرف کوئی پراپرٹی وقف کر سکتا ہے۔ اور وقف جو ہے یہ ایک پرماننٹ ڈیٹیکشن آف پراپرٹی ہے۔ وقف دونوں قسموں میں ہو سکتا ہے، ریٹن میں بھی ہو سکتا ہے اور اورلی بھی ہو سکتا ہے۔ ریٹن اور اورلی دونوں ہو سکتا ہے۔ اسی جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مطلب اس کے لیے جو ول ہے اس کے لیے وٹنسز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اورلی کے لیے وٹنس کی ضرورت ہوتا ہے اور ریٹن کے لیے رجسٹر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ چیریٹیبل یا کسی ریلیجیس پرپس کے لیے جب مسلمان کوئی چیز اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ اب وقف کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے اس کا؟ وقف کا مطلب ہے کہ آپ کسی پراپرٹی کو مطلب ڈیٹین کرتے ہو، کسی کو دے دیتے ہو، اللہ کے نام پہ دے دیتے ہو، اور یہ کیا ہے؟ نان ٹرانسفریبل ہے۔ کیا ہے؟ نان ٹرانسفریبل۔ وقف نان ٹرانسفریبل ہے، اور یہ جب مسلمان بناتا ہے تو وہ ڈیٹینشن آف دا لینڈ کرتا ہے۔ تو اس کا میننگ کیا ہوا کہ دا ڈیٹینشن آف دا لینڈ جو نان ٹرانسفریبل ہے، کس کے لیے؟ مطلب کسی ریلیجیس پرپس کے لیے یا چیریٹیبل پرپس کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ او کین میک، صرف اور صرف کون؟ مسلمان، صرف اور صرف مسلمان وقف بنا سکتا ہے۔ نان مسلم وہ وقف نہیں بنا سکتا، یا وقف میں پراپرٹی نہیں دے سکتا، یہ پراپرٹی کو وقف نہیں کر سکتا۔ اور اس کا جو ایج ہوگا وہ 18 ایئرز ہوگا، 18 سال ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، کم اس سے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پھر مائنر میں آ جاتے ہیں، پھر وہ وقف نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیفینیشنز حنفی اسکول آف تھاٹس جو ہے، حنفی لا، اس کے مطابق کہ ڈکلیریشن، کہ یہ ڈکلیئر کر دے کہ میں نے یہ پراپرٹی وقف کیا ہے، بس وہ کافی ہے۔ ڈکلیریشن از انف فار وقف، بس ڈکلیریشن جو ہے وہ کافی ہے، کس کے لیے؟ وقف کے لیے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق، حنفی لا کے مطابق۔ ابو یوسف اسکول آف تھاٹ کے مطابق کیا ہے کہ نہیں، صرف ڈکلیریشن نہیں، اس کی کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو ڈیلیوری آف پوزیشن ہے، کیا پوزیشن دینا ہے، آپ نے ڈیلیوری کرنا ہے اس کا۔ اور اس کے بعد جو ڈکلیریشن ہے، ڈیکلیریشن بھی اس کے لیے لازمی ہے۔ اور
اس کے لیے متولی ہم آگے دیکھیں گے کہ متولی کون ہے۔ متولی وہ بندہ ہے جس کو پراپرٹی وقف کیا جاتا ہے، اس کو متولی کہتے ہیں۔ متولی کا اپوائنٹمنٹ اس میں ضروری ہے۔ حنفی لا کے مطابق ڈکلیریشن، بس صرف ڈکلیریشن انف ہے وقف کے لیے، لیکن یہاں پر ابو یوسف کے اسکول آف تھاٹ کے مطابق کہ پوزیشن، ڈکلیریشن اور اپوائنٹمنٹ آف متولی یہ ضروری ہے ابو یوسف اسکول آف تھاٹ کے مطابق۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈکلیریشن، مطلب اسینشلز۔ اس کے اسینشلز کیا ہے؟ پہلا اسینشل یہ ہے کہ ڈکلیریشن کہ ڈونر مسٹ بی مسلم اینڈ میجر۔ یہ ڈکلیئر کرنا لازمی ہے کہ مسلم جو ڈونر ہے، جو وقف بنا رہا ہے، جو کوئی پراپرٹی وقف کر رہا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلم ہونا چاہیے، اس کا مسلم ہونا لازمی ہے، اور اس کا جو ایج ہے مطلب وہ 18 ایئر سے ابو ہونا چاہیے، میجر ہونا چاہیے۔ یہ ڈکلیریشن ہے اس کا۔ اور اس کے بعد جو امویبل پراپرٹی ہے، اب یہاں پر ایک کنسیپٹ آتا ہے کہ جو امویبل پراپرٹی کا تھا، یہ کنسیپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے شروع ہوا تھا۔ پاکستان میں امویبل پراپرٹی اور مویبل پراپرٹی یہ دونوں وقف کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں مویبل اور امویبل پراپرٹی دونوں وقف کر سکتے ہیں، لیکن امویبل پراپرٹی کا کنسیپٹ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ آف متولی۔ اپوائنٹمنٹ آف متولی، اب متولی کون ہے؟ دا پرسن، متولی کون ہے؟ متولی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ دا پرسن ٹو ہوم دا پراپرٹی از گیون، دا پرسن ٹو ہوم دا پراپرٹی از گیون، جس کو پراپرٹی دیا جاتا ہے، جس کو وقف، جو بھی پراپرٹی بناتا ہے، ڈونر جو ہوتا ہے پراپرٹی کا، وہ جب وقف بناتا ہے، کوئی پراپرٹی وقف کرتا ہے، تو جس بندے کو دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متولی کہتے ہیں۔ جس بندے کو یہ پراپرٹی کا پوزیشن دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ متولی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وقف میں متولی کا اپوائنٹمنٹ ضروری ہے، مینڈیٹری ہے۔ متولی کا اپوائنٹمنٹ یہاں پر ضروری ہے۔ متولی کے اپوائنٹمنٹ کے بغیر کوئی بھی وقف، مطلب آپ اگر متولی کو اپوائنٹ نہیں کرو گے تو پھر کس طرح آپ مطلب کس کو دو گے؟ اس کا مطلب کہ وقف نہیں بنتا۔ وقف متولی کے بغیر آپ نے متولی کو اپوائنٹ لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ ڈیلیوری آف پوزیشن، جو پوزیشن ہے اس کا چوتھا اسینشل کیا ہے؟ ڈیلیوری آف پوزیشن۔ آپ نے پوزیشن کو لازمی کیا کرنا ہے؟ ڈیلیور کرنا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ آپ نے متولی کو۔ جو پراپرٹی آپ وقف کر رہے ہو، جو بھی پراپرٹی ہے جس کو آپ وقف کر رہے ہو، اس کا پوزیشن، اس کو لازمی آپ نے کس کو دینا ہے؟ متولی کو، جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے وقف کے لیے، اس کو آپ نے اس کا پوزیشن لازمی دینا ہے۔ اس کے بعد who can not make will، وقف کون نہیں بنا سکتا؟ کون پراپرٹی کو وقف نہیں کر سکتا؟ جو نان مسلم ہو۔ وقف صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے وقف نہیں ہے۔ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتے۔ پہلا کیا ہے؟ جو نان مسلم ہو، نمبر 2 انساؤنڈ مائنڈ ہو، نمبر 3 جو مائنر ہو، میجر نہیں ہو۔ یہ بندے وقف نہیں بنا سکتا۔ وقف صرف مسلمان ہی بنا سکتا ہے۔ جو بھی بندہ کسی اپنے پراپرٹی کو وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کو متولی کا اپوائنٹمنٹ لازمی ہوتا ہے۔ آپ نے متولی کو اپوائنٹ کرنا ہے۔ پھر یہ ریٹن ہوتا ہے، ایک اورلی ہوتا ہے۔ اورلی کے لیے آپ نے 2 وٹنس، میل وٹنس
اوریلی کے لیے 2 میل وٹنس یا 1 میل 2 فیمیلز، یہ وٹنسز لازمی ہے. اور اس کے لیے ریٹن میں جو بھی وقف مناتا ہے، مطلب کہ ریٹن میں لکھ دیتا ہے کہ میں یہ پراپرٹی وقف کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ رجسٹریشن ہونا لازمی ہے. یہ 2 کائنڈز اس کے کیا بولے وقف کے ہیں. تو اس کے لیے جو مطلب اورلی ہوتا ہے، اورلی کے لیے 2 میل اور یا تو 1 میل 2 فیمیلز کا ہونا لازمی ہے. اور جو ریٹن میں وقف ہوتا ہے اس کے لیے رجسٹریشن کرنا لازمی ہے. نان مسلم کبھی بھی وقف جو ہے وہ نہیں بنا سکتا، وہ کوئی پراپرٹی وقف کے لیے وقف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کنسیپٹ صرف مسلمانوں میں ہی ہے. اور یہ کنسیپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے شروع ہوا تھا اموویبل پراپرٹی کا، کہ کوئی بندہ اپنا پراپرٹی وقف کر رہا ہے، اس کے لیے آپ نے متولی کو اپوائنٹ کرنا اس کی ضروری ہے. تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ وقف کے بارے میں تھا کہ وقف کیا ہے. انفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق کہ صرف ڈکلیریشن لازمی ہے، بس صرف ڈکلیریشن ضرور کے بعد پراپرٹی وقف ہو جاتا ہے. لیکن ابو یوسف اسکول آف تھاٹ کے مطابق کہ پوزیشن اور ڈکلیریشن اور اپوائنٹمنٹ آف متولی یہ لازمی ہے اس کے لیے، اس کے بغیر وقف پورا نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ.